یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ جناب صدر باوقار، اس تاریخی اسٹیج اور نشست کے فاضل صدر، میرے محترم اور مخلص دوست جناب ڈاکٹر عبدالحلیم بن بسم اللہ المدنی حفظہ اللہ و تولہ صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز، موقر، محترم، محتشم اور باوقار افاضل علماء، سیاسی اور سماجی حضرات، محترم سامعین، عفت مآب ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اس تاریخی نشست، اس تاریخی پروگرام میں آنے کا موقع عنایت کیا، توفیق دی۔ بعدہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس اسٹیج اور اس ادارہ کلیہ بدریہ مبارک العمیری للبنات کے روح رواں برادر فاضل، مخلص اور محترم دوست جناب مولانا محمد اطہر بن عبد الرحیم المدنی حفظہ اللہ و تولہ، سامعین، میں نے قرآن کریم کی دو مختصر آیتیں آپ کے گوشے گزار کی۔ پہلی آیت کا تعلق تعلیم اور اس کی اہمیت سے ہے۔ تعلیم انسان کے لیے حد درجہ ضروری ہے۔ تعلیم سے انسان کھڑے کھوٹے میں تمیز کر سکتا ہے۔ تعلیم سے انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ ہم اور آپ اس دار فانی کے اندر موجود ہیں، کب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اللہ رب العالمین اپنے پاس بلا لے، موت کے گھاٹ اتار دے، ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ تعلیم، اس سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اور اپنی اہمیت اور اوقات کو بدرجہ اتم اور احسن اور اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی کہہ دیجئے، کیا جاننے والے انسان، کیا پڑھے لکھے انسان اور ایسے ہی وہ افراد جو علم نہیں سیکھتے ہیں، جاہل ہیں، گنوار ہیں، الہڑ ہیں، علم کے قریب نہیں جاتے ہیں، کیا یہ دونوں کے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر ایک پیغام ہے کہ لوگ علم سے محبت کریں، علم والوں سے محبت کریں، علمی چراغ جلانے والوں سے محبت کریں، علمی دیپ کو روشن کرنے والوں سے محبت کریں، علم کی خدمت کرنے والوں سے محبت کریں، علم کے راستے میں اپنے آپ کو پریشان کرنے والے، اپنے آپ کو قربان کرنے والوں سے محبت کریں۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ پیغام ہے۔ اور علم کو حاصل کرنے کے بعد انسان سب کچھ جان سکتا ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کے پیغام کو سمجھے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟
وہ بھی بندہ سمجھ سکتا ہے۔ ایک انسان کو کیسے رہنا ہے معاشرے کے اندر، کیسے چلنا ہے معاشرے کے اندر، کیسے اپنے بڑوں سے گفتگو کرنی ہے، کیسے اپنے چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرنی ہے، کیسے دوسروں کی نشست و برخاست میں شرکت کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ تمام امور ایک انسان تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد جان سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے اور ایک مثالی انسان بن سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت و رسالت دی گئی، اپنوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ خاندان کے لوگ، اپنے سگے چچا، وہ سب کے سب ٹانگ لڑانے لگے۔ یہ محمد پاگل ہو گیا ہے، یہ محمد دیوانہ ہو گیا ہے، یہ محمد کو اللہ جانے کیا ہو گیا ہے، یہ محمد کچھ نہیں سمجھتا ہے، یہ محمد ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر کے غیروں کی معبود کو پوجنے لگا ہے۔ ایک ایسے معبود کی بات کرتا ہے جس کو ہمارے آبا و اجداد نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، ہمارے آبا و اجداد کے اذہان و قلوب میں کبھی وہ معبود آیا ہی نہیں۔ یہ محبت ایسے کی بات کرتا ہے، بڑی مخالفتیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوا؟ اپنے لوگوں کے مابین اسلام کی دعوت کو دھیرے دھیرے عام کیا۔ چند احباب مل گئے، چند دوست مل گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو غنیمت سمجھا اور دار ارقم کے گھر میں ایک مجلس جمع کر کے لوگوں کو وہاں پر دین کی باتیں سکھانا شروع کر دیے۔ یہ مدارس کا قیام ہو رہا ہے، مدرسے قائم ہو رہے ہیں، کہیں پر بنین کے نام سے، کہیں بنات کے نام سے، کہیں ایتام کے نام سے، کہیں عصری اسکولوں کے نام سے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مدارس کا قیام یہ انبیائی مشن ہے، یہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور وتیرہ اور آپ کے مشن میں شامل اور داخل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کرتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر کے دین کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کی باتیں کرتے ہیں، ایمان کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، رسول کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں۔ فرشتے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو اپنا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام باتیں اپنے صاحب کو سکھاتے ہیں۔ گویا ان مدرسوں کا قیام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قیام سے مل رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے مل رہا ہے۔ اس کی نسبت یہ معمولی نسبت نہیں ہے، اس کا تعلق، اس کا رابطہ یہ معمولی رابطہ نہیں ہے۔ پیارے نبی کے عمل سے یہ عمل مل رہی ہے، یہ عمل میل کھا رہی ہے، گویا کہ یہ عمل سنت ہے۔ اور سنت کا معاملہ یہ ہے کہ جو افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پیغام کو عام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ثواب سے دوچار کرتا ہے، خوب ثواب سے نوازتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دین کی باتیں سکھلائیں۔ پھر اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے اسلام کچھ اور لوگوں تک پھیلتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں آپسی اختلاف ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی جانب رخ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، چہرہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اور انتہائی تعجب سے، انتہائی حیرت سے، انتہائی پریشانی کے عالم میں ڈوب کر کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کعبہ تیرے باشندوں نے مجھے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں اس مکہ کو چھوڑ جاؤں، میں اس کعبہ کو چھوڑ جاؤں، میں یہاں کے محترم باشندوں کو جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں میں ان سے الگ ہو جاؤں۔ میری یہ خواہش نہیں ہے، میری یہ رغبت نہیں ہے، لیکن اے کعبہ تیرے چاہنے والے ہم کو مکہ چھوڑنے پر، مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، چپکے مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچ کر کے مسجد قباء کی تعمیر کرتے ہیں۔ اور مسجد قباء کا معاملہ بھی یہ ہے کہ مسجد قباء سے بھی دین کا پیغام عام ہوتا ہے۔
اسلام کا پیغام عام ہوتا ہے، وہاں کے باشندگان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈٹ کر کے انتہائی والہانہ استقبال کرتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے جب مسجد نبوی کے مقام پر پہنچتے ہیں وہاں بھی مسجد نبوی تعمیر کرتے ہیں۔ مسجد نبوی جب تعمیر ہوتی ہے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جمع کرتے ہیں، اور اصحاب صفہ کے نام سے جو چبوترا اس وقت موجود تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنے اصحاب کو جمع کر کے دین کی باتیں سکھلاتے ہیں، اسلام کی باتیں سکھلاتے ہیں، اور وہاں سے بھی اسلام کا پیغام، دین کے احکام، دین کے مسائل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام کرتے ہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا کہ اسلام عام ہو جائے، اسلام کا پیغام عام ہو جائے، لوگ اسلام کو سمجھنے والے بن جائیں، لوگ ایک اللہ کو پوجنے والے بن جائیں، لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، لوگ ایک اللہ کو جاننے والے بن جائیں، لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ اللہ ہمارا مالک ہے، وہ اللہ ہمارا رازق ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ ایک معمولی مدت کے بعد جب چاہے گا تو ہمیں اس دنیا سے ختم کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پیغام کو خوب عام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے قرآن کو اتارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے قرآن پڑھتے تھے، قرآن کے اسرار و رموز کو بھی بیان کرتے تھے، ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو سکھلاتے تھے۔ یہاں یہ درس ہے، یہ سبق ہے کہ ہمیں اور آپ کو اسلام کے تئیں بیدار ہونا چاہیے، تعلیم کے تئیں بیدار ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے تئیں مخلص ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ایک پیغام، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے مومنو تو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اور شیطانوں کے نقش قدم کی، شیطانوں کے کرتوتوں کی، شیطانوں کے بتلائے ہوئے اعمال کی، شیطانوں کے ورگلائے ہوئے حرکات و سکنات کی اتباع نہ کرو۔ یعنی یہاں بھی اللہ رب العالمین نے مومنین سے خطاب کر کے یہ پیغام دے دیا ہے کہ ایک مومن کو ہر حال میں اللہ رب العالمین کو جاننا چاہیے، توحید کو جاننا چاہیے، عقیدہ کو سمجھنا چاہیے، فقہ کو جاننا چاہیے، قرآن کے اسرار و رموز کو جاننا چاہیے، احادیث کی باتوں کو جاننا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ یہ مدارس قائم ہو رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان مدارس کا ہم ہر مقام پر، ہر گام ساتھ دیں، ان کے تئیں مخلص ہو، ان کے چلانے والوں کے تئیں ہم اور آپ مخلص ہوں، اور ایسے مدارس جو بچیوں کے تئیں خاص ہوں، ہمارا اور آپ کا شیوا اور وطیرہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے مدارس میں اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں، کیونکہ آج معاشرے کا حال بڑا گھناؤنا اور بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر فساد پر فساد ہو رہا ہے، ہمارے گھر اجڑ رہے ہیں، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے کہ ہم کان پر کان دھرے سوتے ہیں، ہم مست ہیں، ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کو اجاڑنے کی لوگ فکر کر رہے ہیں، کہیں لب جہاد کے نام پر، کہیں عشق و عاشقی کے نام پر، کہیں محبت کے نام پر، کہیں ارتداد کے فتنے رونما ہو رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے جناب میں جب ہماری اور آپ کی پیشی ہوگی، اللہ رب العالمین سوال و جواب کرے گا تو وہاں صرف یہ نہیں پوچھے گا کہ مولانا آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر گھر کے ایک ذمہ دار ہیں، ایک گارجن ہیں، تو اس گارجن سے اس کے گھر کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، ایک باپ سے اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، ایک ماں سے اس کے بچوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، ایک حاکم سے اس کی رعایا کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، ایک مولوی سے اس کے شاگردوں کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم کو ہم نے علم دیا تھا، تمہارے پاس علم تھا، تم اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے تئیں کتنے مخلص تھے، کیا تم ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم گوا کر کے غائب تو نہیں ہو جاتے تھے کلاسز کے گھنٹوں سے؟ اس کے تعلق سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تو گویا ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کے تعلق سے ہمیں اور آپ سے سوال ہوگا۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، محترم سامعین، عفتمند ماؤں اور بہنوں،
آپ سبوں سے یہ التماس اور اپیل ہے کہ آپ اپنے ایمان کے تئیں حساس اور بیدار ہوں، اپنے گھروں کے تئیں، اپنے بچوں اور بچیوں کے تئیں حساس اور بیدار ہو جائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے گھروں سے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو ذلیل کیا جائے گا۔ 2 منٹ کے اندر بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ وہاں ہمارے اور آپ کے لیے باعث ندامت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ سبوں سے اپیل کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیں، اپنے نواسوں کو بھی پڑھائیں، اپنی نواسیوں کو بھی پڑھائیں، سب کو اسلامی تعلیم سے جوڑیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم وہ تعلیم ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ کا گھر روشن ہو سکتا ہے، آپ بھی روشن ہو سکتے ہیں، آپ کے خاندان روشن ہو سکتے ہیں، آپ کا مقام معاشرے کے اندر ایک نمایاں مقام آپ کا معاشرے کے اندر ایک نمایاں مقام ہو سکتا ہے، آپ کو معاشرے کے افراد اچھی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ آپ کی، ہر مقام پر آپ کی بہترین اور اچھے انداز میں پذیرائی ہوگی۔ انہی تمام باتوں کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں باری تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں مدارس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، مدارس کا ساتھ دینے اور مدارس کے چلانے والوں کا ساتھ دینے کی توفیق دے۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلامی تعلیم سے جوڑنے کی فکر کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔